بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 دسمبر ہے اور سال ختم ہونے کے نزدیک ہے۔ آگے سے چھٹیاں کرسمس کی آنے والی ہیں اور اس کے بعد ہیپی نیو ایئر کی چھٹیاں آ رہی ہیں۔ تو صرف آج کی ویڈیو میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس وقت جو انکوائریز کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ قوانین کو چینج کرنے جا رہی ہیں، وہ کتنی کمیٹی بیٹھی ہیں اور کون کون سے قوانین کو چینج کرنے جا رہی ہیں اور کب تک یہ انکوائریز کمیٹیز اپنی رپورٹ پیش کریں گی۔ اب اس میں جو لوگ افیکٹ ہوں گے انکوائریز کمیٹی کی رپورٹ میں یا جس چیز پہ یہ بحث کرنے جا رہی ہیں، اس میں نیشنلٹی پاسپورٹ واپس لینا یعنی شہریت ختم کر دینا، پی آر کو ریوو کر لینا، اس کے بعد ورک پرمٹ کو بھی ختم کر دینا، بعض لوگوں کے ہر کسی کے نہیں، اور میں کنڈیشن بتاؤں گا کہ کیا کیا کنڈیشن وہ سیٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو ازائلم والے ہیں ان کی جو پی آر ان کو ختم کرنا۔ تو گورنمنٹ اس کے لیے انہوں نے 3 مختلف کمیٹیاں بٹھائی ہوئی ہیں اور یہ کمیٹیاں جو ہیں وہ اس بات پہ غور کر رہی ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ کن پوائنٹس کی بیس پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم قانون کو چینج کر سکتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کمیٹیوں کی رپورٹس کب آنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ازائلم والوں کے لیے۔ تو ازائلم والوں کے لیے جو انہوں نے کمیٹی بٹھائی ہے وہ 5 اکتوبر 2023 کو بٹھائی تھی، یعنی ابھی 1-2 مہینے پہلے، اور اس کمیٹی نے جو جن پوائنٹس آؤٹس پہ کام کرنا ہے اس میں جو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہے کہ جو پی آر دی جاتی ہے ازائلم والوں کو یہاں پہ آنے میں، اس کو بیسیکلی ختم کر دیا جائے۔ یہاں پہ ان کو آنے پر پی آر نہ دی جائے بلکہ ورک پر ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ دیا جائے، اور اس ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ کے بعد وہ جو یہاں پہ ازائلم والے ہیں وہ اپنے آپ کو نیشنلٹی لینے کا اہل ثابت کریں گے تو ان کو نیشنلٹی ملے گی، ادروائز ان کو نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، مثلا وہاں پہ جو بری گورنمنٹ تھی یا امن و امان کا جو مسئلہ تھا یا وہاں پہ جنگ جاری تھی وہ ختم ہو جائے، تو ان سب کے ریزیڈنٹ پرمٹ کینسل کر کے ان کو واپس ان کے ممالک میں بھیج دیا جائے تاکہ یہ لوگ مستقل طور پر یہاں پہ نہ رہ سکیں۔ اس کی مثال فار ایگزامپل سیریا، اگر سیریا میں آج امن قائم ہو جائے، جس طرح ڈنمارک نے کہا تھا کہ ہم سیریا میں جو دمشق میں رہنے والے ہیں ان کو واپس بھیجیں گے کیونکہ دمشق کے اندر جو ہے امن و امان قائم ہو چکا ہے، گو باقی شہروں میں بھی جنگ چل رہی ہے، تو سویڈن کی گورنمنٹ بھی اسی راستے پہ چل رہی ہے کہ ان کو اسی طریقے سے واپس بھیجا جائے۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو شہریت حاصل کرنے کا ایک موقع ٹھیک طریقے سے دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک طریقے سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاب کر رہے ہوں، ٹیکسز پے کر رہے ہوں، جو باقی لوازمات ہیں وہ ساری پوری کر رہے ہوں تو ان کو نیشنلٹی مل سکتی ہے۔ اور جنوری 2025 تک جو انکوائری کمیٹی نے جواب دینا ہے، اس کے بعد قانون سازی کا مرحلہ شروع ہونا ہے۔ اللہ کرے یہ گورنمنٹ تب تک نہ رہے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن جو بائیں بازو کی حکومت ہے مدرین انڈرشن کی، اس نے بھی کہا ہے کہ جو سخت پالیسیز ہیں امیگریشن کے خلاف ہم ان کو جاری رکھیں گے، ہم ان کو ریورس نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ پالیسیز اب چلتی رہیں گی۔ نومبر 2021 میں ایک دوسری کمیٹی بیٹھی تھی، انکوائری اس بات کا جائزہ لے گی کہ کن بنیادوں پر، کن پوائنٹس کی بنیاد پہ، جو ابھی تک انہوں نے پوائنٹس ہے وہ تو انکوائری کمیٹی سامنے لے کے آئے گی ان کو پورا اپنا سٹڈی کرنے کے بعد، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو سجیشن سامنے آ رہی ہیں انکوائری کمیٹیز کو گورنمنٹ کی طرف سے یا باقی تمام ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، اس میں جو سب سے مین چیز انہوں نے کہا ہے غلط طرز زندگی گزارنا سویڈن کے اندر۔ اب غلط طرز زندگی گزارنا کیا، میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ جب آپ پی آر اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ڈیسنٹ زندگی گزارنے کی کنڈیشنز کو آپ کو میٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ کون کون سی کنڈیشن ہے؟ فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹھیک مکان ہو، آپ کے پاس ٹھیک آمدنی ہو، آپ کے تمام ٹیکسز آپ نے پے کیے ہوئے ہیں، پچھلے سالوں کی آمدنی آپ کی پوری ہو، تو یہ تمام، اس کے بعد آپ نے کرمنل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہوا ہو، تو یہ جو چیزیں آپ کی، آپ کرونا فقدان نہ ہو، یہ جو چیزیں آپ کی بتاتی ہیں کہ آپ نے ایک ڈیسنٹ زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تو کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ یہ جو شرطیں ہیں ان کو پی آر کے لیے صرف نہ رکھا جائے بلکہ ٹیمپریری ورک پرمٹ کو بھی جب تجدید کے لیے جایا جائے تو ان پر بھی یہ چیزیں اپلائی ہوں۔ مطلب جو شرطیں پہلے پی آر کے لیے ہوتی تھیں وہ شرطیں جو نارمل ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ والے جب 2 سال بعد رینیول کے لیے جاتے ہیں تو ان پہ بھی ساری شرطیں، مطلب ہر دفعہ جب بھی آپ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں گے یہ شرطیں آپ نے پوری کرنا ہوگی۔ یہ ابھی قانون کا حصہ نہیں ہے،
میں اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری ویڈیوز ہیں وہ ڈرانے والی ہیں، یہ جو قانون چل رہے ہیں یا بن رہے ہیں یا بنانے کا سوچ رہے ہیں، میں وہ معلومات آپ کو دے رہا ہوں، ڈرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ آنی ہے وہ بھی 15 جنوری 2025 کو آنی ہے۔ اچھا، جو چیزیں اس میں غور کی جا رہی ہیں کہ کن بیسس پہ ہم لوگوں کے ورک پرمٹ ہم لے سکتے ہیں واپس یا ان کو ختم کر سکتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو، یا اس نے سوشل سسٹم کے ساتھ دھوکہ دیا ہو، یا اس سے اننیسیسری فائدے اٹھا رہا ہو سوشل سسٹم سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کرونو فقدن ہو جائے، کرونو فقدن مین اس کا جو ڈیبٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے، یہ نہیں کہ 2-4 بل پے نہیں کیا تو اس کا پیپر ختم ہو جائیں گے، ڈیبٹ بہت زیادہ ہو جائے۔ اس نے لمٹ نہیں بتائی کتنی لمٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ڈیبٹ اس کا بہت زیادہ ہو، وہ گینگز کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو۔ یہاں پہ گینگز کا چونکہ ٹاپ نمبر 1 پرائرٹی ہے گورنمنٹ کی جو گینگسٹر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اس لیے وہ اس کو قانون بنانا چاہ رہے ہیں کہ میجارٹی جو گینگسٹر ممبر ہیں وہ بدقسمتی سے جو غیر ملکی لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی جو بھی گینگسٹر کے کرائمز میں انوالو ہو یا ان کا ممبر ہو یا ان کی کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں حصہ لے، اس کے وہ پیپر ریووک کر کے اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز میں ملوث ہو، اس کے بعد سویڈش سسٹم یا سویڈش ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہو۔ سویڈش سسٹم، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سویڈش سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سویڈش انسٹیٹیوٹ ہے اس کے خلاف آپ کسی قسم کی کارروائی کا حصہ نہیں لے سکتے، جو قانون رستہ کار ہے اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، جس طرح پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ چلا تھا جی کہ سویڈش سوشل والے ہمارے بچوں کو ٹھاک لے جاتے ہیں، تو باقاعدہ گورنمنٹ کے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف بہت ایک سٹرانگ مہم چلی تھی۔ تو گورنمنٹ اس چیز کو روکنا چاہتی ہے کہ آپ سویڈش سسٹم کے خلاف آپ نہ جائیں، اور سویڈش سسٹم کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو آپ کے جو پیپر ہیں وہ ریووک کر لیے جائیں گے۔ اس میں پی آر والے بھی ہیں، اس میں ٹیمپریری ورک پرمٹ والے بھی ہیں۔ سویڈش ڈیموکریسی کے لیے خطرہ وہ سمجھتے ہیں، یا سویڈش معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ جو فارنرز ہیں میجارٹی ان علاقوں سے ہیں جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، تو ان کو ڈیموکریٹک سسٹم کی ویلیوز کا اور اقدار کا پتہ نہیں ہے، اور یہ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں، اسی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ میں جس طرح آپ کو مثال دوں کہ ہمارے جو لوگ آتے ہیں وہ ابھی تک جو پاکستان کا جو کلچر ہے اس کلچر کو یہاں پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ پہ اور اپنی اولادوں پہ۔ یہاں کا کلچر ہم اپنانا نہیں چاہتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے تھوڑا سا آکورڈ ہوتی ہیں یہاں کے کلچر میں، لیکن جو بیسک بنیادی فیسلٹیز اس کلچر میں ہیں یا جو ویلیوز اس کلچر میں، ہم پاکستانی جو قبائلی کلچرز میں یا اپنے سوسائٹی کے کلچر میں گرفتار ہیں، نام و ناد غیرت کے نیچے ہم جھنڈے اٹھائے ہوئے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں یہاں پہ نہیں چل سکتی۔ آپ کو سویڈش کلچر، اگر سویڈن میں رہنا ہے تو آپ کو سویڈش کلچر کو اپنانا پڑے گا اور اس سسٹم کو اپنانا پڑے گا جو سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے۔ تیسری چیز پہ میں آتا ہوں کہ سٹیزن شپ کو کس طرح ریووک کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو قانون ہے یہ جون 2023 میں اس کے لیے انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی، اور اس انکوائری کمیٹی نے جواب دینا ہے دسمبر 2024 میں، یعنی کہ اگلے سال 2024 کی دسمبر میں، اور اس کے ایک انکوائری کمیٹی کا رزلٹ آنا ہے، اور اس کے بعد جنوری 2025 میں یعنی اگلے میں اس سے ایک مہینے بعد اگلی 2 انکوائری کمیٹیز کا رزلٹ آنا ہے۔ اس کا مطلب 2025 کے شروع میں 3 نئے قانون کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، اور 3 نئے قانون کے لیے راستہ ہموار کی جا سکتا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ پھر اگلے 3-4 سال میں 2028 تک، یہ 2029 تک جا کے قوانین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ فی الحال یہ قوانین تبدیل نہیں ہو رہے، میں بار بار اس چیز کو رپیٹ کرتا جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ نیشنلٹی ختم کرنے کے لیے انہوں نے 2 چیزیں رکھی سامنے۔ انہوں نے کہا جی جو ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، فار ایگزامپل پاکستانیوں کے پاس سویڈن کے اندر نیشنلٹی ہے اور پاکستانی بھی نیشنلٹی ہے، تو ہم ڈیول نیشنلٹی والے ہیں۔ انڈینز جو ہیں ان کے پاس صرف سویڈش نیشنلٹی ہے، وہ انڈین نیشنلٹی کو ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ انڈیا الاؤ نہیں کرتا ڈیول نیشنلٹی رکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے ان کی ڈیول نیشنلٹی کو اگر وہ بعض کرائمز یا بعض سرگرمیاں ایسی کریں گے پر ان کی جو سویڈش نیشنلٹی ہے وہ ختم کر کے ان کو ان کے ممالک میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اب اس میں انہوں نے کہا جی کہ کچھ شرطیں ایسی بھی ہوتی ہیں، مثلا یہاں کا جو ایک وزیر تھا اس نے کہا جی کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں وہ الاؤ کرتا ہے اس بات کا کہ اگر کسی نے غلط طریقے سے نیشنلٹی لی ہو یا غلط انفارمیشن دی ہو تو
فار ایگزامپل اس نے رشوت دے کر نیشنلٹی لی ہو یا غلط شواہد کی بنیاد پر نیشنلٹی لی ہو، تو بے شک اس کے پاس سنگل نیشنلٹی کیوں نہ ہو، وہ نیشنلٹی کینسل کی جا سکتی ہے۔ اب جو ڈیول نیشنلٹی والے ہیں ان کے لیے جو انہوں نے شرطیں رکھی ہیں، انہوں نے موسٹلی شرطیں ویسی ہیں جیسے پی آر اور ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمنٹ والوں کی ہیں، لیکن اس میں اگر آپ سیریس کرائمز کرتے ہیں سویڈن کے اندر، یا آپ سویڈش سسٹم کے لیے خطرہ ہے، میں نے پہلے ایکسپلین کیا اس کو، آپ نے غلط طریقے سے غلط انفارمیشن یا غلط ڈاکومنٹیشن سے آپ نے نیشنلٹی حاصل کی ہو، آپ نے انسانیت کے خلاف جرائم آپ نے دیے ہوں، انسانیت کے خلاف جرائم کے ساتھ انہوں نے کہا جی جو انٹرنیشنل کرائمز بھی آپ نے کیا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ نے کسی بھی ملک کے خلاف، دوسرے ملک کے خلاف یا کسی بھی دوسرے ملک کے اندر بھی آپ نے کچھ جرائم کیے ہو۔ یہ انسانیت کے خلاف جرائم اور انٹرنیشنل کرائمز کا انہوں نے کیوں لکھا ہوا ہے اس میں؟ کیونکہ بعض لوگ جو آتے ہیں جو جنگی ملکوں سے آتے ہیں، جہاں مثلا سیریا ہو گیا، عراق ہو گیا، افغانستان ہو گیا، تو وہاں پہ کچھ لوگ جو پہلے تھے وہ ایک جنگی جرائم میں مرتکب ہو رہے تھے، کیونکہ وہ جنگ لڑا تھا یا گورنمنٹ کے خلاف یا انہوں نے لوگوں کو مارا تھا۔ جس طرح کافی زیادہ کیسز آئے ہیں کہ وہاں کے جو دہشت گرد تھے ایسز والے، وہ جرمنی میں گرفتار ہو چکے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے کہ اگر وہ لوگ یہاں پہ آ جائیں اور کسی طریقے سے نیشنلٹی لے لیں تو ان کو ان کی شواہد کی بنیاد پر جو پچھلے انہوں نے عرصہ گزارا ہوا ہے ان کی نیشنلٹی کو کینسل کر کے ان کے ممالک میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی جو کرمنل گینگز ہیں یا کرمنل گینگز کی جو ایکٹیویٹی سویڈن کے اندر جو حصہ لے رہے ہیں، ان کی نیشنلٹی کو بھی ختم کر کے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ ہے نیشنلٹی کو ختم کرنا، کہ اس کے لیے سویڈن کے جو بیسک قانون ہے، بنیادی قانون ہے جو ہر شہری کو رائٹس دیتا ہے، اس کو چینج کرنا ہوگا۔ وہ کس طریقے سے چینج کریں گے، یہ انکوائری اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ اس کو ہم کیسے چینج کریں گے، کیونکہ اس کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ہر شہری کو، سویڈن کے ہر شہری کو بیسک رائٹس دیتا ہے۔ تو جس آدمی کے پاس پاسپورٹ آ جاتا ہے وہ سویڈن کا شہری بن جاتا ہے اور اس کے بیسک رائٹس اس کا حق ہوتا ہے۔ یہ حق کو ختم کرنے کے بعد اس کا ڈیپورٹ کرنے کا راستہ ہموار ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ تو دسمبر 2024 میں اس انکوائری کمیٹی نے جواب دینا ہے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس قانون کو پروسیڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تینوں میں نے انکوائریز آپ کو بتائی ہیں، یہ اس سال کی انکوائریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے اگلے سال کوئی نئی انکوائری نہ آئے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔